یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ اگلی صبح گہرے بوجھل بادلوں میں لپٹی ہوئی آئی۔ آسمان جیسے روشن ہونے سے ہچکچا رہا تھا اور پرندے جو ہمیشہ شور مچاتے رہتے تھے آج خاموش تھے۔ پورا محلہ ایک ایسی ٹھہری ہوئی چادر میں لپٹا ہوا تھا کہ وقت کا گزرنا محسوس ہونے لگا، ہر لمحہ جیسے کھنچ کر لمبا ہو گیا ہو۔ صوفیہ ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی۔ چائے کے کپ کی منڈیر پر اس کی انگلیاں نرمی سے دائرہ کھینچ رہی تھیں۔ نہ چائے پی رہی تھی نہ حقیقتاً دیکھ رہی تھی۔ باورچی خانے سے ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی، جو گو کہ مدھم تھی لیکن اس کی بے چینی کو چیرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے گردن گھما کر آواز کی طرف دیکھا۔ نلکوں کی ٹپک بدتر ہو چکی تھی۔ وہ پانی جو کل تک معمولی سی الجھن تھا اب کیبنٹ کے نیچے بھرنے لگا تھا۔ صوفیہ نے ایک لمبی سانس لی اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ نوکرانی آج چھٹی پر تھی، اپنی بھانجی کی شادی کے باعث، جس نے صوفیہ کو ایک اور گہری تنہائی میں دھکیل دیا تھا۔ اس کی نظریں میز پر پڑے موبائل کی طرف گئیں جو ساکت پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسکرین پر انگلی ماری جیسے کوئی اطلاع نمودار ہو جائے، مگر کچھ نہیں۔ اس نے حارم کا نام کھولا۔ انگلی ہوا میں رک گئی۔ کیا دوبارہ کال کروں؟ مگر کل کی گھنٹی کی بے جوابی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور پرسوں کی، اور اس سے بھی پہلے کی۔ اس نے فون کو بند کیا اور جھٹکے سے دور سرکا دیا۔ جبڑا سخت ہو گیا۔ اسی لمحے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ صوفیہ کا جسم قدرے اکڑ گیا۔ وہ کسی کو بلانے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ آہستہ سے وہ اٹھی۔ ہر قدم خالی گھر میں گونجنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچی اور زنجیر لگے دروازے کو تھوڑا سا کھولا۔ اس کی آنکھیں جو اب چکنی ہو چکی تھیں ایک شناسا چہرے سے جا ٹکرائیں۔ وہی تھا، نہال۔ سانس کچھ بھاری، ایک ہاتھ میں پلمبر کی ٹیپ کا رول، دوسرے میں پرانا سا ٹول باکس۔ اس کی قمیض کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور کلائیوں پر ہلکی سی گرد جمی تھی۔ مجھے یاد آیا آپ نے کل نلکے کی لیکیج کا ذکر کیا تھا، اس نے پیشانی کھجاتے ہوئے کہا۔ سوچا شاید کچھ مدد کر سکوں اس سے پہلے کہ مسئلہ بڑھ جائے۔ صوفیہ نے فوراً جواب نہ دیا۔ اس کی نظر اس کے ہاتھوں میں تھامی ٹیپ اور اوزار پہ گئی، پھر اس کے چہرے پر، اور اسے یاد نہ تھا کہ کب اس نے نل کی لیکیج والی بات کہی تھی، مگر نل کی لیکیج والا معاملہ صوفیہ کے لیے سنگین تھا، اس لیے اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ دوسری طرف نہال جانتا تھا کہ صوفیہ نے نل کے رساؤ کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس وجہ سے یہاں آیا تھا کیونکہ آخری بار جب وہ اوزار لینے آیا تھا تو اس نے نل کے رساؤ کا معائنہ کیا تھا۔ کیا چاہتا ہے یہ؟ دل کہہ رہا تھا دروازہ آہستہ سے بند کر کے سب بھڑا دے، مگر دل ہی کے کسی کونے میں تنہائی کی دبی دبی چیخ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا جہاں تنہائی اب سانس لینے جیسی ہو چکی تھی۔ بغیر بتائے آنا مناسب نہیں ہوتا، آخرکار وہ بولی۔ آواز میں نرمی تھی مگر فاصلہ بھی۔ جانتا ہوں، راستے سے گزر رہا تھا، سوچا شاید آپ کو اچھا لگے مدد مل جائے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ صوفیہ کی گرفت دروازے پر مضبوط رہی، زنجیر نہ کھولی۔ وہ رکا رہا۔ چند لمحے گزرے۔ خاموشی۔ صوفیہ نے اس کے انداز میں کچھ نوٹ کیا، نہ زبردستی نہ گھسنے کی کوشش، بس خاموش موجودگی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی، جیسے جانتا ہو کہ وہ خوش آمدید نہیں ہے، مگر پھر بھی امید رکھتا ہو کہ انکار نہ ہو۔ صوفیہ نے گہری سانس لی، اپنے آپ پر جھنجھلاتے ہوئے، پھر آہستہ سے زنجیر کھولی۔ چیک کر سکتے ہو؟ مدھم آواز میں کہا، مگر زیادہ وقت نہ لگانا۔ نہال نے سر ہلایا اور نرمی سے اندر آ گیا، کوشش کرتے ہوئے کہ گیلی چپل فرش پر نشان نہ چھوڑے۔
جب وہ اسے باورچی خانے کی طرف لے گئی تو اس کے قدموں سے زیادہ آوازیں اس کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ پھر کیوں آیا ہے؟ کل ہی تو اسے منع کیا تھا۔ کیا بات سمجھ نہیں آتی اسے، یا کچھ اور ہے؟ نہیں، بس مدد کرنا چاہتا ہے، بس اتنا ہی۔ تو پھر مجھے یہ سب اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی اور موجود ہوتا ہے تو تنہائی کا وزن کچھ کم لگتا ہے، چاہے وہ نہال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بغیر کسی سوال کے نلکے کے نیچے بیٹھ گیا، آستی میں چڑھا کر پائپ کا معائنہ کرنے لگا، پانی صاف کیا۔ اسے شاید تجربہ تھا یا کم از کم وہ خود کو پر اعتماد دکھا رہا تھا۔ صوفیہ کچن اور ہال کے درمیان کی محراب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، بازو پھر سے سینے پر لپیٹ لیے، زیادہ اپنے خیالوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، نہ کہ سرد مہری ظاہر کرنے کو۔ مجھے اسے اندر نہیں آنے دینا چاہیے تھا، مگر یہ صرف ایک لیک ہے، وہ بس ایک نلکا ٹھیک کر رہا ہے، بس اتنا ہی ہے نا؟ اس کی نظریں نہال کے ہاتھوں کی حرکت پر جم گئی۔ تمہیں بار بار لوکل تلمبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا، آواز میں ہلکی سی طنز کی دیوار تھی۔ نہال نے نظر نہ اٹھائی، بس ہلکے سے مسکرایا۔ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں، تمہیں یہ سب اکیلے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، مگر انگلیاں بازوؤں پر تھوڑی اور جکڑ گئیں۔ تم ایسے بات کرتے ہو جیسے میری زندگی کو جانتے ہو۔ اب کی بار نہال نے نظر اٹھائی، بس لمحہ بھر کے لیے۔ میں نہیں جانتا، مگر خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں نکلے۔ وہ دوبارہ کام میں لگ گیا۔ چند لمحے گزرے، ٹپنے کی آواز بند ہو گئی۔ وہ کھڑا ہوا، ہاتھ کپڑے سے صاف کیے۔ کمال کا حل نہیں ہے، اس نے کہا، مگر فی الحال چل جائے گا۔ صوفیہ نے سر ہلایا، نظریں اب بھی چراتے ہوئے۔ شکریہ۔ وہ بغیر کچھ کہے لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ ختم خود چل رہے تھے، مگر دماغ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ نہال وہیں کچن کے دہانے پر کھڑا رہا، نہ یہ جانتے ہوئے کہ کچھ کہنا ہے یا خاموشی کو وہی ٹھہرنے دینا ہے۔ میں چلتا ہوں، آخر کار وہ بولا، آواز میں مدھم لہجہ۔ صوفیہ نے ہلکا سا مڑ کر پشت ہی اس کی طرف رکھتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک گیا۔ صوفیہ، اس نے نام اس طرح لیا جیسے ارادہ نہ ہو مگر زبان سے نکل گیا ہو۔ صوفیہ آہستہ سے مڑی۔ اگر کبھی کچھ ٹھیک کرانے کی ضرورت ہو تو دروازہ کھٹکھٹا دینا۔ چہرہ ویسا ہی رہا، مگر آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک نرمی اتر آئی، بہت معمولی، جیسے سایہ۔ دیکھیں گے، اس نے کہا، اور دروازہ ایک بار پھر کھل گیا۔ Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old Mudassir, why? Mudassir, why are you yearning for me? But my heart will no longer ache for you. I heard him cry after hearing my name. What will Yara tell me after listening to my situation? I heard him cry after hearing my name. What will Yara tell me after listening to my situation?